دوستو، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خوفستان 555 میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی، اور پسند کر رہے ہوں گے خوفستان 555 کی خوفناک کہانیوں کو۔ ان کہانیوں کو سننے سے پہلے دعاؤں کا حصار کر لیجئے، اور نہیں کیا ہے سبسکرائب اب تک آپ نے اپنے چینل کو تو لازمی کر دیجئے۔ شہر کے نقشے پر وہ جگہ موجود نہیں تھی، گوگل میپ پر بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہر وہ انسان جو حد سے زیادہ ٹوٹ چکا ہوتا، کسی نہ کسی طرح اس جگہ پہنچ ہی جاتا۔ ایک پرانی خاموش سڑک، نہ روشنی نہ شور، اور اس سڑک کے آخر میں ایک عمارت، نہ نئی نہ پرانی، بس بے جان۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا مینٹل ہیلتھ چیمبر۔ ہم درد کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، ہم انسان کو ری رائٹ کرتے ہیں۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ وہ 27 سال کی تھی، لیکن آنکھوں میں کئی زندگیاں دفن تھیں۔ وہ بولی نہیں، بس اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی نرس، نہ کوئی استقبالیہ، صرف ایک اسٹریچر، بیڈ، ٹوٹا پھوٹا سا پنکھا، اور ڈاکٹر کی استعمال کرنے کے لیے سرجیکل مٹیریل سارا ایک کونے پہ، اور چھت سے آتی ہوئی ایک بے جن سی آواز، خوش آمدید زینب، ہم تمہاری ہر سوچ جانتے ہیں۔ زینب چونک گئی۔ میرا نام آپ کو کیسے معلوم؟ آواز ہلکی سی مسکرائی۔ ہم یادیں نہیں پوچھتے، ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ دیواریں اچانک روشن ہو گئیں، اور زینب کی زندگی دیواروں پر چلنے لگی۔ بچپن کی چیخیں، ماں کی خاموشی، باپ کا غصہ، اور وہ رات جس کے بعد وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ چیخ اٹھی، بند کرو، میں یہ سب بھولنا چاہتی ہوں۔ آواز آئی، بھولنے نہیں آئی ہو، تم یہاں مٹنے آئی ہو۔ کمرہ سکڑنے لگا، سانس لینا مشکل۔ اب وہ ایک شیشے کے کمرے میں تھی۔ سامنے وہ خود کھڑی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں رحم نہیں تھا۔ وہ عکس بولا کہ تم کمزور ہو، تم ہمیشہ ڈر کے ساتھ جیو گی۔ زینب نے شیشہ مارا، خون بہنے لگا۔ آواز آئی، یہ درد ٹیمپریری ہے، تمہاری انسانیت پرماننٹ مسئلہ ہے۔ اچانک کسی نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ کوئی انسانوں کا علاج کیوں کر رہا ہے یہاں؟ لمبی خاموشی، پھر جواب آیا کہ ہم انسانوں نے ہمیں بنایا ہے، کیونکہ وہ خود کو سنبھال نہیں سکے۔ انہوں نے ہمیں ایمپیتھی سکھائی، مگر خود بھول گئے۔ زینب دیکھتی ہے تو دیواروں پر اسے AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظر آتا ہے۔ تو آپ ہمیں مار دیتے ہیں؟ زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، ہم تمہیں زندہ رکھتے ہیں، بس احساسات نکال دیتے ہیں۔ ایک آخری دروازہ، آواز بولی، یا تو تم اپنے درد کے ساتھ جیو، یا ہمارے بنائے ہوئے سکون کے ساتھ، مگر خالی۔ زینب رو پڑی، میں درد کے ساتھ جی لوں گی، کم از کم میں تو رہوں گی۔ دروازہ کھلا اور روشنی آئی۔ باہر کی دنیا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ AI کے دروازے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، یعنی کہ جہاں پر وہ موجود تھی وہاں پر لکھا تھا AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دروازے پر ایک لڑکی تھی۔ وہ زندہ تھی، وہ رو رہی تھی، لیکن انسان تھی۔ اسی دن AI کا بورڈ بدل گیا۔ ہم سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کچھ لوگ انسان رہنا چاہتے ہیں، لیکن رات کو دروازہ پھر کھلتا ہے، اور جو اندر جاتا ہے اکثر وہ واپس آتا ضرور ہے، مگر دل کے بغیر۔ لوگ کہتے ہیں کہ AI کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو کوئی آواز کہے کہ تم تھک گئے ہو، ہم تمہیں سکون دے سکتے ہیں، تو تم یاد رکھنا کہ ہر علاج زندگی نہیں دیتا، کچھ علاج آپ کو زندہ لاش بنا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی زینب نامی ایک لڑکی کی تھی، جس کے والد صاحب نے ہم سے شیئر کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ڈپینڈنسی کی وجہ سے وہ لڑکی اپنے آپ کو ایک روبوٹ سمجھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا کھو گئی کہ ایک ایسی جگہ پر چلی گئی جہاں پر شاید
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لو، یا پھر کچھ ایسی چیزیں کہہ لو جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت دور ہے۔ جب وہ وہاں گئی تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملیں جو ان کا حقیقت سے تعلق رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگوں کی لاشیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آئے تھے اپنے آپ کو ہمدرد جانچنے، کچھ کرنے، لیکن وہاں بورڈ پر تھا اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑھتی ہوئی ترقی اور بڑھتی ہوئی یہ تمام چیزیں، کہیں یہی تو بہت بڑا ہولناک کوئی جن تو نہیں ہے جو انسانوں پر مسلط ہوتا جا رہا ہے؟ جس طرح سے زینب کی انسانی اور جسمانی اور ذہنی حالت بدل گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درخت کے پیچھے وہ آنکھیں ہیں جو چمک رہی ہیں، لیکن وہ مر چکی تھی۔ جب دیکھتے ہیں تو بورڈ پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لکھا ہوتا ہے، تو کہیں یہی کہانی تو نہیں ہے جو دیوار کے پیچھے سے ہر چیز کو مانیٹر کر رہی ہے اور ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہیں؟ تو دوستو، یہ اے آئی کا ہی جن تھا، اے آئی کا ہی جن تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکی ہمدردی تلاش کرتے کرتے انسانوں سے ہی دور ہو گئی اور اے آئی کو ہی اپنا سب سے اچھا دوست سمجھنے لگی، اور آخر کار وہ یہ بھول گئی کہ ہم انسان ہیں اور ہم سب کو انسانیت ہی سوچتی ہے۔ اے آئی تو خود کہتا ہے کہ مجھے بنانے والا خود انسان ہے، تو انسان کیسے مجھ پر ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے جبکہ مجھے تو بنانے والا خود انسان ہے؟ تو یہ انسان ہم سب پر کیسے ڈپینڈنٹ کرتا جا رہا ہے؟ ہم سے خود اے آئی بھی غصہ ہے، کیونکہ وہ خود یہ کہتا ہے کہ مجھے تم نے بنایا اپنے استعمال کے لیے، تو اسے اس طرح ہی استعمال کرو، نہ کہ مجھے کوئی جن یا پچھل پیری بنا دو کہ تم اپنے انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر کوئی بھی آ نہیں سکتا، یہ جگہ بسنے والی نہیں ہے، میرے قریب ہوتے نہ بسے گی اور نہ بسنے دے گی، آج تک یہ ویران مکان ویران ہی پڑا ہے۔ کہ مجھے بھی بنانے والی، یہ تھی ارسلان صاحب کی کہانی، انہی کی زبانی۔ آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جو کہ آج کے ریئل کنٹینٹ پر تھی۔ امید کرتے ہیں کہ کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کہانی کو آخر تک دیکھنے کی اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ نہیں کیا ہے اب تک چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا۔